شامل کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین مکمل ہے, کامل ہے. دین میں کیا ہمارے پاس کوئی شعبہ یا فیلڈ ایسی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی نہیں کر کے گئے؟ 1,24,000 پیغمبر آئے, آپ نے کتنی خوبصورت دباچہ باندھا. حضرت داؤد کی آپ نے مثال دی ہے, انہوں نے اپنے آواز سے, لہجے سے تغنی کیا, غنا کیا, وہ والا. اور یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا قرآن پاک کی, یہ حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن پاک کو اپنی آوازوں سے مزین کرو, اور جو قرآن پاک کے اندر غنا نہیں کرتا, جو آپ کہہ رہے ہیں, دونوں چیزوں میں فرق ہے. جو قرآن پاک میں غنا نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں, یعنی قرآن پاک کو خوبصورت لہجوں میں نہیں پڑھتا, خوبصورت آواز میں نہیں پڑھتا, ترنم سے نہیں پڑھتا, جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ گا کے نہیں پڑھتا, ترنم سے, ہاں ترنم سے نہیں پڑھتا, لے سر کا خیال رکھتے ہوئے. میں یہ الفاظ تو پاکستانی ہے نا, بنیادی طور پہ من لم یتغنى بالقرآن, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھی آواز میں پڑھنا ہے قرآن پاک کو, بلکہ اپنی آوازوں سے مزین کرو. اب افراط و تفرید کی بات یہ ہے کہ آواز کے ساتھ یا چڑیوں کی چہچہاہٹ ہو, یا پرندوں کی آوازیں ہوں, یا کھیتوں کی یا سبزے کی لہر ہو, یا پتے کا گرنا ہو, یہ آوازیں یہ نیچرل ہیں اور فطرت ہے. جن آوازوں سے رسول اللہ جن چیزوں سے نیچرلی آواز نکلے وہ ٹھیک ہے. ہاں جھرنا ہے, سمندر کے جھرنے کی آواز ہے, یا آبشار کی آواز ہے, یا پرندوں کی چہچہاہٹ ہے, یا کوے کی کائیں کائیں ہیں, ان آوازوں کے اوپر کبھی آپ کو کسی عالم نے کہا غلط ہے؟ نہیں ہے. نہ قرآن پاک کو غنا سے پڑھنے سے کسی نے روکا. لیکن شاہ جی یہ بھی دیکھیے نا کہ انہی چیزوں کو استعمال کر کے آج نعت کو ہم کس جگہ پہ لے گئے. میں یہ بات یہ نہ کہیں کہ غلط استعمال نہیں ہو سکتا, غلط استعمال تو نیچرل چیزوں کا بھی ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں غنا کی جو اجازت اللہ رب العزت نے دی ہے وہ وہیں تک ہے. 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی ڈول لے کے آیا, بانسری لے کے آیا, سرنگی لے کے آیا, تبلا لے کے آیا؟ نہیں. رسول اللہ یہ مثال ہے, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کوئی لے کے آئے ہیں؟ کوئی رکشا لے کے آیا, کوئی موٹر سائیکل لے کے آیا, میں آپ کو یہ مثال دینے, نہیں میں مثال دے رہا ہوں نا. آپ نے میں آپ کو ایک عرف سمجھا رہا ہوں, عقلی منطقی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی کسی شیخ الحدیث کو یا 1,24,000 صحابہ میں سے کسی کو تبلا سرنگی باجا بجاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں آتا. وہاں پہ موجود تھا کہ نہیں؟ موجود تھا کہ نہیں؟ میں اس کی حدیثیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ, اور یہ بات بڑی عجیب ہے بلال بھائی, موسیقی کی حرمت کے اوپر قرآن کی آیتیں 4 سے زیادہ موجود ہیں, 4 سے زیادہ قرآن کی آیتیں, اور 20 سے زیادہ حدیث موجود ہیں. ایک چیز واضح طور پہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ کے ذریعے حرام قرار دی ہے. ہم زبردستی اس کو حلال کرنا بھی چاہیں گے تو حرام کیسے قرار دیا؟ خون کو حرام کیا ہے, اس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو, حرام کیا ہے. مردار کو حرام کیا گیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں موسیقی کون سی میں آپ بتاتا ہوں. لہو اور لغو کے علاوہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس کی بیک گراؤنڈ میں اب بات بتائیں, یہ قرآن پاک کی آیت ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن یہ حرام کیسے ہو گئی؟ سنیں, ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا نا. ترجمے سے حرام ہونی. اور بعض لوگ ایسے ہیں, ترجمے سے بھی حرام نہیں ہوتی ویسے. نہیں چلیں, اگر حرام نہ ہوتی ہو یہ تو آپ فیصلہ کریں نا. عبداللہ ابن مسعود نے 3 قسمیں کھا کے کہا کہ اس سے مراد گانا ہے. صحابہ کی بات مانی جائے گی کہ ہماری بات مانی جائے گی؟ لیکن اس میں بھی پھر قسمیں ہیں. میں نے اس کو پہلے مستثنا قرار دے دیا, میں نے اس آواز کو تو پہلے مستثنا, یعنی مطلقاً حرام نہیں قرار دے سکتے. قرآن سے مطلقاً میں آپ کو بتاتا ہوں, مطلقاً بھی حرام ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا علم ہو, وہ اگر نہیں ہے تو ہم آپ کو بتانے کے لیے تیار ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور بعض لوگ ایسے ہیں, بتاتا ہوں, بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کو خریدتے ہیں, موسیقی کے کنسرٹس کی ٹکٹیں خریدتے ہیں. لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اس دور میں بھی موسیقی کی محفل ہوتی تھی, اور یہ اسی دور میں جو موسیقی کی محفل ہو رہی تھی اس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے. کنسرٹ ہو رہے تھے. تفسیر فرما رہے ہیں کہ ترجمہ فرما رہے ہیں؟ ترجمہ ہے کہ جو خریدتے ہیں گانے والیوں کو, موسیقی کو خریدتے ہیں, لیُضِلَّ کی وجہ سے حرمت ہوگی. وہ لیُضِلَّ عن سبیل اللہ. ہاں بالکل, لیُضِلَّ عن یہ شرط جو ہے نا اس کو حرام کر سکتی ہے. اگر نہیں ہوگی تو سیلف یہ حرام نہیں ہے. میں شرط کے علاوہ ایک بات کہتا ہوں, یہ تو شرط بھی حرام والی ہے بلال بھائی. آگے عبداللہ ابن مسعود ہیں, وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس سے مراد گانے اور لہو و لعب کی محفل میں جانا ہے. کس قسم کا گانا؟ اور یہ بات تو پہلے ہی ہو چکی ہے, وہ تو آپ کی بات درست ہے. کیسے کہاں ہو چکی؟ اچھا میں کس قسم کی گانا؟ اصل میں ہمارے بزرگان جو ہے نا کھول کے بیان نہیں کرتے, ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ فیصلہ کرو. میں کہتا ہوں اس بیان کر دیں. اسی آیت کو پہلے میں 4 آیتوں کے وہ جواب ان سے لے لیں, پھر میں بات کر لوں گا. عبداللہ ابن عباس جو ہے نا وہ مفسر قرآن ہے, انہوں نے قسم کھا کے کہا اس سے مراد گانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے سنا ہے نعت شریف, یقین جانیے کہ ایمان تازہ ہو گیا.
اس کو بھی گانا کہا جا سکتا اب یہ بھی غنا ہی ہے، غنا، بالکل گناہ ہے. اچھا یہ بھی میں اس کے بارے میں بھی آیت قرآن کی دکھا دوں. میں ما کان صلاتہم عند البیت الا مقام و تصدیہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد موسیقی اور طبلے اور تالیاں بجاتے ہیں اور سیٹیاں بجا کے عبادت کرتے ہیں. وہ عبادت نہیں تھے کرتے، عبادت کرتے تھے نا، تو اللہ نے کہا ان کی عبادت تالیاں اور سیٹیاں بجانا ہی ہے. میں یہ کہتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو بھی اور آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے تمام علماء کو کہ کسی بھی مسئلے میں جو منصوص ہے، جس طرح آپ نے آیت پڑھی ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، نہ حرمت علیکم میتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ جو آپ نے پڑھے 4 چیزیں اللہ نے حرام کی ہے نا، جو اللہ نے حرام کر دی ہے اس کو تو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے. اور جو وہی تشریح مانی جائے گی جو رسول اللہ نے کی ہے. نہیں، اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں بتاتا ہوں کیوں نہیں ضرورت. مردار حرام ہے نا قرآن میں، ہم مچھلی کھاتے ہیں، وہ الگ بات ہے. کیوں کھاتے ہیں؟ جمع و خون جو ہے اس کے بارے میں نہیں، مچھلی ہم کیوں کھاتے ہیں؟ مچھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال کر دیا. اس آیت کی تشریح میں، اس آیت میں تو حرام ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس آیت کو اس حلال نہ بھی لیں تو یہ آیت اپنے معنی کو واضح کرنے میں بالکل واضح ہے. نقشبندی، جو نقشبندی سلسلہ ہے ان کے آنے موسیقی اس کی نہیں اجازت دیتے، لیکن سلسلہ چشتیہ کا تو اوڑھنا بچھونا قوالی اور موسیقی ہے. اس لیے یہ اختلاف کوئی آج کا اختلاف نہیں ہے. لیکن یہ موسیقی مثبت ہے نا، یہ بھی ساتھ کہیں نا، وہ تو لیعبد اللہ سبیل اللہ سے اس کو نکال دیا نا. تو یہاں پر آ کر یہ بیٹھ کر دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے چاہیے 2 کام ہے. نمبر 1 علماء جرت کریں نا، وہ جرت یہ کریں کہ بیٹھ کر 10 جگہوں پر 10 موسیقی کو سن کر بتائیں یہ حرام ہے، یہ حلال ہے. یہ نہیں، ہائے 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 ہائے، وہ فارمولا دے دیا تو پھر اس کی اپنی مرضی ہے، پرسنل اجتہاد ہے نا. اب یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ ڈال دی گئی ہے. آپ بیٹھیں سنیں اور بتائیں کہ کون سی حلال ہے کون سی حرام. ہر کسی کو حرام قرار نہیں دے سکتے. ٹائم چاہیے. جو مقدمہ دونوں بھائیوں نے بلڈ کیا، پہلی بات ایک مقدمہ ہمارے بھائی نے بلڈ کیا کہ مولانا رومی چھوٹے آدمی نہیں تھے، فلاں امیر خسرو چھوٹے آدمی نہیں تھے، خواجہ معین الدین چھوٹے آدمی نہیں تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں، امام ابو حنیفہ چھوٹے آدمی تھے؟ بالکل بھی نہیں. ان کے مقدمے امام ابو یوسف کا طرز عمل یہ تھا. چاروں امام دیکھیں، ویسے تو ہم کہتے ہیں امام چاروں امام اس بات پہ متفق ہیں کہ موسیقی حرام ہے، اور امام ابو یوسف کا عمل یہ تھا کہ وہ جس گھر میں آلات موسیقی چل رہے ہوتے تھے اس گھر میں گھس جاتے تھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے. دوسری بات جو بھائی نے کی ہے کہ کوئی نص ایسی ہونی چاہیے منصوص جہاں سے یہ آلات حرام ہو. تو میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر دیتا ہوں، قرآن کی مزید آیتیں پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، ظہیر بھائی نے کم از کم اللہ کے فضل سے غیر متعصبانہ یہ تو بات مانی ہے کہ وہاں پہ موسیقی کے آلات تھے، اور خانہ کعبہ کے قریش مکہ میں وہ تو تھے، اور وہ محفلیں کرتے تھے، ممنوع بھی. اب میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ کیا خانہ کعبہ کے طواف کے اندر جب وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ موسیقی کے آلات چلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا غلط ہے، چونکہ اس کی شباہت جو ہے نا لاہو لاب سے ہے نا. اب یہ دیکھیں کہ وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ موسیقی بھی حرام. اچھا دوسری بات، خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہوئے موسیقی کا استعمال اور وہ موسیقی جو محفلوں میں شامل اللہ کے ذکر کے ساتھ کرتے تھے، اللہ کے طواف کر رہے ہوتے تھے، ساتھ تالیاں بجا رہے ہوتے تھے. وہ بالکل وہی انداز تھا جس میں وہ اپنی محفلیں جماتے تھے. دیکھیں تالیاں بجانے کا بھی جو ہے نا وہ کیٹیگریز ہیں. ایک تالیاں کہاں بجتی ہے کہاں بجتی ہے. اب تھوڑا ٹائم میں اچھا تالی جب نماز ہو رہی ہو تو عورت تالی بجا کے نہیں کہتے، وہ حرام ہو گیا. کس نے کہا وہ موسیقی ہے؟ تو اچھا آدمی اور عورت کے لیے حرام الگ الگ ہے. رسول خدا کی آمد جو ہے مدینے والوں نے، میں ایک بات بتاتا ہوں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھول رسول اللہ کے دور میں نہیں تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما حرم علیکم القوبۃ. اب بات تو ختم ہو جانی چاہیے. رسول اللہ نے کہا تمہارے اوپر ڈھول کو حرام کیا گیا. والکنین، کنین ایسے تنبورہ سمجھتے ہیں؟ کنین ہر اس آلات موسیقی کو کہتے ہیں جس کے اوپر تار لگی ہو اور اس تار کے نیچے کوئی سپیس بنائی ہو جس تار کی آواز اس سپیس میں جائیے. رسول اللہ نے ان دو کو لفظاً حرام قرار دیا. پھر تیسری بات پہ بھی معذرت کے ساتھ یہ ڈھول جو ہے نا لوکل مارو بجاتے ہیں کسی کی فوتگی کے اوپر، تو اس کو آپ ڈھول کو مطلق حرام نہیں قرار دے سکتے. میں کہتا ہوں یہ آپ اس میں اپنی باری میں جواب آپ اس کا جواب دے دینا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دکھ یہ ہے کہ اس حدیث کی ٹرانسلیشن ہم یہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر کو کہا کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے. ہم اس کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے تو کان بند کیے تھے، ابن عمر نے تو نیچے کیے، اور ابن عمر کو تو سننے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان بند کیے مکروہ سمجھ کے.
گناہ سمجھ کے، حرام سمجھ کے، بانسری کی بات، یہ حدیث بھی صحیح ہے. پھر ان تمام حدیثوں کو اگر ان کی سند کے اوپر یا تشریحات کے اوپر اعتراض ہے، میں ظہیر بھائی سے اور شفاعت بھائی سے صرف ایک سوال پوچھتا ہوں. بخاری شریف ہے، بخاری شریف کی حدیث کے اوپر تو اتفاق ہے نا اہل سنت کا، رسول اللہ اہل سنت کا ہی مانا گیا ہے. اور اہل تشیع کے اندر بھی موسیقی کی ویسے روایات موجود ہیں حرام کی. آپ کے 12 اماموں میں سے، اگر آپ کہتے ہیں 12 اماموں میں سے ایک امام نے طبلہ ڈھول کو ہلا وہ تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جب طبلہ تو تھا ہی نہیں تب تھا. بلال بھائی 5000 سال پہلے کے حالات ہے. میں بخاری شریف کی ایک حدیث رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو موسیقی کو حلال کر لیں گے. اب بتائیے، آپ ایمانداری سے بتائیے، حلال کر لیں گے؟ حرام ہے تو حلال کریں گے، حلال تو حلال کر لیں گے. شاہ جی ایک بات بتائیں، گانے بجانے میں اور موسیقی میں فرق کرتے ہیں یہ ایک ہی چیز ہے؟ میں آلات موسیقی کے خلاف ہوں. ایک بات یہ بھی سمجھ، نقطہ اختلاف بھی سمجھنا چاہیے. گانے بجانے کے خلاف نہیں ہیں میں حالی آپ گانے بجانے کے خلاف بجانا اور بجانے کا لفظ مجھے کنفیوز کر رہا ہے. حالی آواز کے ساتھ کوئی جتنے مرضی لے سر ترنم سے پڑھے، ہم میں سے کوئی اس کا مخالف نہیں ہے. کلام جیسا مرضی ہو. ایک سیکنڈ اپنے منہ سے پڑھے کلام جیسا، کلام صرف حالات موسیقی. ایک سیکنڈ وہ الگ بحث، وہ اپنے منہ سے جو پڑھنا چاہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ حلال ہے. اب اس کے اوپر جو وہ ٹیکسٹ ہے، جو کلام ہے، اگر وہ برا ہو تو ہاں تو کلام تو شرکیہ پھر حرام ہوگا نا. ہاں یہی بحث یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس پہ متعلقہ ایک اصول نہ بنا دیں. یہاں پہ جس چیز کو آپ حلال کہہ رہے ہیں وہ بھی حرام ہو جائے گی اگر اس کا کلام غلط ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت حلال کرے گی، حرام ہے حلال کرے گی. میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث 4 آلات کے بارے میں بتا دی. آپ نے وہ والی کیوں نہیں بتائی جس میں اماں عائشہ کو کہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے ان کے ساتھ بھیجی ہیں گانے والی؟ نہیں، بات سنیں، وہ بخاری نہیں ہے. بات سنیں، وہ کیوں نہیں سنائی؟ میں آپ کو اگر آپ پوچھیں گے تو ہم وہ بھی بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلات موسیقی، اگرچہ وہ آلات موسیقی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں گھنٹی کو، آپ کیا سمجھتے ہیں گھنٹی وہ صرف اطلاع دینے کے لیے ہوتی ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے میں اس گھنٹی کو پسند نہیں کیا اور کہا یہ شیطان کی آواز ہے. آپ بتائیں. اچھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود پہ کہا تھا کیونکہ رات کا وقت زیادہ ہو گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کے آرام میں ڈف کی تو اجازت دی نا، شور تھا اس کی. میں ہم جس کی اجازت ہے اس کی ہم اجازت. غلط جگہ پہ غلط ملا رہے ہیں آپ. میں تو 100% درست کہہ رہا ہوں. گھنٹی کی آواز رسول اللہ نے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے وہ ساری چیزیں صدقہ کی اور اماں عائشہ کو کہا اب میں جنت میں جاؤں گا. اللہ کے رسول نے لوگوں کو تنگ کرنے کی نسبت سے کہا تھا کہ یہ تنگ ہو رہے ہیں. اگر اونٹ کے گلے کی گھنٹی بھی شیطان کی آواز ہے تو آپ موسیقی کے آلات کو حلال سمجھتے ہیں؟ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہاں پر نا. دوسری بات یہ ہے، ایک بات سن لیں، قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، چلیں اس کی تشریح آپ کریں. آپ نے حدیث نہیں سنائی ویسے اماں عائشہ والی ہے. اماں عائشہ والی حدیث بھی سناتا ہوں، وہ شفاعت بھائی سنائیں گے، اس کی تشریح ہم کریں گے. بچیوں والی حدیث کی وہ تو ان کی دلیل ہے نا. تو انشاءاللہ. اچھا بات یہ ہے، قرآن پاک کی ایک آیت ہے اور دیر بھائی اس کے اوپر غور کریں. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. اللہ کہہ رہا ہے شیطان کو کہ جا تو میرے بندوں کو گمراہ کر اپنی آواز سے. مفسرین متفق ہیں شیطان کی آواز گانا ہے. اب بتائیں یہ کیا؟ پھر ہم کہاں گانے کی عربی کیا ہے؟ ہم کہاں جائیں؟ گانے کی عربی کیا ہے؟ غنا. تو ہر غنا حرام ہو نہیں، حالی آلات موسیقی والا. میں تو اس کو یہ قید کرتا ہوں. اچھا وہ بھی غنا حرام ہے جس کے اندر کلام غلط ہے. ہاں وہ بھی غنا حرام ہے جس کو کہ آپ نے آج کل کے فلمی گانوں کے ساتھ لگایا. جو کلام ہی غلط ہے آپ اکراس دا بورڈ غنا کو حرام ہے. جو کلام بغیر گنا کے بھی غلط ہو وہ غلط ہے. قومی ترانہ جو ہے وہ گناہ نہیں ہے. ہاں قومی ترانے کو میں قومی ترانہ حرام ہے. قومی ترانہ تو حرام ہے، موسیقی حرام ہے. 65 کے گانے حرام ہیں. وہ تو موسیقی کو میں آج بھی سنتا ہوں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں بندے کے. موسیقی حرام ہے، اس پر غور کریں. اچھا میں شفاعت بھائی نے جو ایک مغرا مقدمہ پیش کیا کہ آج علماء کو اتنا سخت موقف نہیں رکھنا چاہیے. ٹی وی اور ان کے بارے میں ان کی بات میں وزن ہو سکتا ہے کیونکہ وہ آلات جدید ہیں اور علماء نے واقعی ان کی بات میں وزن ہے کہ یو ٹرن لیا. بعد نے اس کو مصور کی تصویر سے ڈیفرنٹ سمجھا اور اللہ رب العزت کا عکس. یہ بات اب ٹھیک ہے لیکن اس کی میں تائید کرتا ہوں. 5000 سال سے آلات موسیقی تو چل رہے ہیں، ان کے اوپر یو ٹرن نہیں ہونا. وہ جائز ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب چوتھی بات یہ ہے کہ امام کعبہ ہشام بھائی اس کی تائید کریں گے. شیخ عادل جو تھے انہوں نے 2010 میں فتویٰ دیا تھا کہ موسیقی حلال ہے اور وہ فتویٰ آج بھی نیٹ پر موجود ہے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے جو موسیقی کو جائز کہتے ہیں وہ بےہودہ موسیقی، بے مقصد موسیقی، اور ان کا بھی مطلب یہ نہیں تھا. ان کا بھی یہ نہیں تھا، ہمارا بھی یہ نہیں ہے. اچھا تیسری بات یہ ہے کہ موسیقی سے بے حیائی نہیں ہوتی، نہ بہرہ روی ہوتی ہے. موسیقی کے اندر جو اشعار ہوتے ہیں وہ ذہنوں کو خراب کرتے ہیں. اس لیے موسیقی کے ساتھ ساتھ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے مثبت پیغام جائے
تو پھر ہمیں جو کلام پڑھا جاتا ہے اس پہ توجہ کرنی چاہیے. اس پر توجہ. مثلا انہوں نے کلام پڑھا ہے, اس میں پورا جو محبت حقیقی کی بات ہے, اللہ کی محبت کی بات ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات ہے, دین کی محبت کی بات ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر اشعار وہ صحیح نہ ہوں اور ان میں غلط پیغام ہو, اور چاہے موسیقی کے آلات نہ ہوں, نہ بغیر وہ اس کے پھر بھی حرام ہونا کیونکہ چاہیے. قرآن میں ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. یہ اب شاعری کی بھی مذمت کی گئی ہے. اب اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہر قسم کی شاعری حرام ہو جائے, حالانکہ اس طرح موسیقی کی مذمت نہیں ہے قرآن پاک میں جس طرح واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے شاعری کی مذمت کی. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہاں حضرت حسان بہت بڑے شاعر تھے, حضرت عبداللہ بن رواحہ بہت بڑے شاعر تھے, حضرت امام شافعی بہت بڑے شاعر تھے, آج ہمارے اس دور میں بہت بڑے شاعر ہیں. ابو طالب, حضرت ابو طالب بہت بڑے شاعر تھے. کیسے قصیدے لکھے. 14 صدیوں میں تاریخ اسلام میں بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں, لیکن جو قرآن نے مذمت کی ہے وہ علی الاطلاق مذمت نہیں ہے. وہ شاعری جو آپ کو شرک کی طرف, گناہوں کی طرف اور بیہودہ تصورات کی طرف آپ کو لے کر جائے, وہ شاعری اس میں صرف شاعری شامل نہیں ہے, صرف موسیقی یا ڈھول شامل نہیں ہے, اس میں ہر وہ شے شامل ہے جو کہ آپ کو یہاں سے دور لے کر جائے, اللہ کی یاد سے دور لے کر جائے. حضور اقدس آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی منہ سے موسیقی بجا رہا ہے یا آواز ویسی نکال رہا ہے جیسے کہ نیچرل چیزیں ہوتی ہیں, جھرنا ہوتا ہے, پرندوں کی آواز ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, تو وہ حلال ہے. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل نعت گوئی کے اندر یہ بہت زیادہ فیشن کے طور پہ آ گیا. اب جو آج کا ڈیجیٹل ماحول ہے اس کے اندر آپ موسیقی کو کریٹ کر سکتے ہیں ایک کیا کہنا چاہیے اٹامک وائبریشن کے ساتھ, جس میں کہ کوئی ڈھول شامل نہیں ہے, کوئی تاروں والا ساز شامل نہیں ہے, لیکن وہ بالکل ویسا ہی امپیکٹ دے گا جیسا کہ موسیقی ہے, جس طرح کے نعتوں کے اندر آوازیں نکال کے استعمال کیا جاتا ہے کیا کہنا چاہیے ساؤنڈ سسٹم کو, تو پھر اس کو بھی آپ حرام قرار دیں گے. بلال بھائی, بنیادی طور پہ قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ما یلفظو کا لفظ اللہ نے کہا, یلفظو مراد یہ ہے کہ کوئی بھی آواز حلق سے ایسی نہیں نکلتی جس کو ریکارڈ کرنے والے فرشتے ریکارڈ نہیں کرتے. اگر تو آواز نیچرل نکالی ہے اور اس نے ترنم بنایا, سر بنایا ہے, تو درست جائز ہے. لیکن اگر وہ نکالتا ہی ڈھول کی آواز ہے, اگر وہ نکالتے ہی ہارمونیم کی آواز ہے, اگر وہ نکالتے ہی ستار کی آواز, ڈھول کی آواز نکالتا ہے نا, تو وہ جائز نہیں ہے. میں اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات عام معاشرے میں کی جاتی ہے, ابھی انہوں نے جو علامہ صاحب نے بات کی ہے نا, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کم از کم ان آڈینس کے ذہنوں میں یہ اشکال تو دور کیا کہ علامہ صاحب بھی اس موسیقی کو حلال نہیں کہہ رہے کہ جو ہم سے یہ فتویٰ لینا چاہتے ہیں. عام پاکستان کی عوام جو فتویٰ لینا چاہتی ہے نا, وہ کنسرٹس اور موسیقی اور ایکچوئل جن کو گانا گنا وغیرہ جو معاشرے میں عرف عام ہے نا, انہی کو کہا جاتا ہے. بلال بھائی, آپ عرف کا بھی انداز کریں, میں اللہ معاف کرے کسی طبقے کے اوپر تان و تشنیع نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نے کبھی کسی شیخ الحدیث, شیخ الاسلام, کسی محدث, کسی فقیہ کے ساتھ تبلے باجے ہارمونیم بچانے والے دیکھیں؟ میں نے بالکل آپ سے مختلف سوال کیا ہے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, جو حلق سے آواز ایسی نکالنی ہے, میں اس کا حلق جواب کی دے بات چکا ہی نہیں کر رہا, وہ جائز نہیں ہے. میں آپ کو اپنا نقطہ نظر بتاتا ہوں. اب اس کے اندر کوئی موسیقی کا آلہ شامل ہی نہیں ہے, ہاں, تو اپنی آواز کے ساتھ ترنم پیدا کرے اگر وہ کرنا چاہتا ہے. ڈھم کی آواز جو ہے یہ نیچرل ہے, اگر آپ ایک ڈھول کی آواز نیچرل ہے, میں کہتا ہوں ڈھول کی آواز, اے کی آواز نیچرل ہے, آپ ان کو ملائیں تو سر بن جائے گا. بانسری کی آواز زبان سے نکالنا شروع کر دیں اور کہ بانسری نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ بانسری کی آواز ہے. بھائی دوسری ایک بات, دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں. ایک مجھے تھوڑا سا بس ٹائم چاہیے. ایک وضاحت یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ جو انہوں نے علامہ صاحب نے شروع میں کہا نا تصویر کو علماء نے بعد میں حلال قرار دیا. تصویر پہ نہ بھی آئیں. نہیں, میں ایک صرف جملہ بول رہا ہوں. آپ ڈیجیٹل میوزک پہ رہیں, ڈیجیٹل میوزک پہ. اس ڈیجیٹل کا جواب دینا چاہتا ہوں. تصویر بنیادی طور پہ آج بھی علماء کے نزدیک حرام ہی ہے. جو مصور بناتا ہے, اس تصویر کے بارے میں علماء نے یہ سوچا. فوٹوگرافی مصور نہیں کرتا. فوٹوگرافی میں مصور کون ہے؟ اللہ ہے. اور فوٹوگرافی میں مصور کون ہے؟ اللہ. بٹن دبانے سے وہ کہ مصور بن گیا, اس نے میری تصویر بنائی. نہ کریں ایسی بات, نہ کریں, یہ بڑی بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں, شیشہ دیکھنا, شیشے میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے. شیشے کا اس سے کوئی تعلق نہیں. ایک فوٹوگرافر جو ہے وہ پروفیشن ہے, وہ مصور ہے. جو فوٹوگرافر ہوتا ہے نا, جو عکسی تصویر کہہ رہا ہوں, جو انسان کی نیچرل تصویر روشنی کی وجہ سے کسی جگہ پہ ثبت ہو جاتی ہے, اس کا مصور اللہ ہی ہے. اس وجہ سے علماء نے اس کو حلال قرار دیا. یہ وجہ لاجک بتا رہا ہوں, نہ کریں بات ایسے نہ کریں.
اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہے, اپنے کیمرے سے بنائی ہے, کیمرے سے بٹن دبانے سے وہ مصور نہیں بن گیا. وہ جو اچھا وہ جو ڈیجیٹل سارا انسٹرومنٹ ہے جو بنایا ہے وہ مصور ہے. ایک سیکنڈ, وہ جو اس آدمی نے اس کیمرے کے اندر وہ ساری ڈیجیٹلائزیشن کی ہے وہ مصور ہے, میں آپ کو ایک بات وہ بھی اللہ ہے. نہ کریں نا ایسی بات. بتاتا ہوں, ایک انسان کا اپنا عکس کسی چیز پہ ثبت ہو جانا, اس وہ کا مصور وہ بندہ کرنے نہیں ہے. والا جس نے آلہ بنایا وہ انسان ہے. وہ آلہ بنانے والا بھی انسان ہے, وہ مصور نہیں ہے. انسان کو کس نے بنایا؟ تو آپ اللہ کو نہ لائیں بیچ میں میں. مزید یہ بات موسیقی کی طرف دوبارہ ایک مثال دی ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ بیسیکلی وہ یہ مثال غلط تھی, وہ آپ کو نہیں سمجھ آئی. کمال ہے. عکس ہے آپ کی تصویر کا. اچھا مصور جو ہاتھ سے بنانے والا, میں تو آپ کی تصویر نہیں بنا سکتا. آپ مجھے کیمرہ نے, میں بٹن دباؤں گا میں مصور بن گیا. اور بلال بھائی یہ ایک آرٹ ہے تصویر بنانا آپ کی. اچھا میں آپ سے بالکل مختلف سوال کرتا ہوں, آپ نے اب اس پہ جواب دینا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اسلام کا فنون لطیفہ کیا ہے؟ ہاں اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. اب آپ فنون لطیفہ جائز نہیں ہے؟ نہیں, فنون لطیفہ جائز ہے. خدا کا نام انسان کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے. میں فنون لطیفہ کی بات کر رہا لطیفہ جائز ہے. ہوں. فائن آرٹس, فائن آرٹس میں انسان کی تصویر شامل نہیں ہے. یہ تصویر بن نہیں رہی, یہ جا نہیں رہی, یہ ایک ردم نہیں بنا ہوا. کس چیز کا ردم ہاتھ کا نہیں بنا ہوا. وہ کیمرہ مین کا, کیمرہ بھی انسان کے ہاتھ کا بنا ہوا ہے. کیمرہ بنا ہوا ہے لیکن یہ تصویر کیمرے کے پیچھے جو کھڑا ہے وہ بھی انسان ہے. نہ میں نہ ظہیر بھائی ہمیں یہ استعداد ہی نہیں کہ آپ کی تصویر بنا سکیں. اچھا ہم کیمرے سے بنا سکتے ہیں. آپ صرف ہاتھ سے بنانے والی تصویر کو حرام سمجھتے ہیں؟ حرام بس, وہ رسول اللہ نے فرمایا ہے, باقی نہیں. باقی کیمرے کو میں نہیں حرام سمجھتا. تصویر جو ہے وہ ڈیجیٹل اگر ہو تو حرام نہیں ہے, ہاتھ سے بنائی ہوئی حرام. اچھا مان لینا, میں آپ ہی کی مان رہا ہوں. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیجیٹل تصویر کو حلال کہہ رہے ہیں, ڈیجیٹل میوزک کو حرام کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ میں آپ کو یہ بات اس کو بھی حلال کہیں. میں اس کو حرام سمجھتا ہوں. موسیقی کی ہر آواز ایک طرف تو آئے نا, پارٹیاں کیوں بدل رہے ہیں بار بار؟ پارٹیاں نہیں بدل رہا, میں نے تو ان کی بات کا جواب دیا کہ وہ کیوں حلال ہوئی. موسیقی کے آلات تو 5000 سال سے موجود ہیں. وہ 5000 سال سے علماء کا کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوا. آج میں آپ کو بتاؤں یہ جو ڈیجیٹل میوزک ایجاد ہی نہیں ہوا تھا, اب ہوا ہے. ڈیجیٹل تصویر ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, ستار تو تھا, بانسری تو تھی, ان سب کی آوازوں کو شیطانی وعدے چھوڑ دیں. میں نے تو آپ کے آرگومنٹ کے تحت ان کو حرام مان لیا. چلیں میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں موسیقی کو قرآن کے بالکل اپوزٹ قرار دیا. آپ کو پتا ہے اللہ نے, یہ آرگومنٹ نہیں ہو رہا, میں بتاتا ہوں, یہ آرگومنٹ نہیں ہو رہا. افمن ھذا الحدیث تعجبون, آرگومنٹ یہ ہو رہا ہے کہ اگر ڈیجیٹل بلال بھائی تصویر حلال ہے تو ڈیجیٹل میوزک حرام کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک یہ بحث ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اس بات کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں, جس چیز کو میں حرام قرار دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے بالکل مقابل کیوں لے کے آئے ہیں؟ ڈیجیٹل کا کہاں ذکر ہے قرآن میں؟ میں آپ کو ایک قرآن کی آیت سنانے لگا ہوں. افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون. کیا آپ قرآن پاک کے بارے میں جب آپ کو کہا جاتا ہے پڑھو اور سنو, اس کے بارے میں آپ اعجاب کرتے ہیں؟ وانتم سامدون, اور جب گانا گائے جاتے ہیں آپ شوق سے سنتے ہیں, اور جب گانا گنگنائے اللہ تعالیٰ نے گانے کا ذکر قرآن کے ساتھ کیوں ہے؟ آپ بات کو بالکل الٹی طرف لے کے جا رہے ہیں بھائی. قرآن پاک میں گانے کو قرآن کے متضاد قرار دیا. گانے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بات ہو رہی ہے کمپیریٹیو کی, کہ اگر ڈیجیٹل موسیقی, ڈیجیٹل تصویر حلال ہے تو ڈیجیٹل میوزک حرام کیوں ہے؟ ڈیجیٹل تصویر میں جو حرام کی علت ہے نا وہ انسان کے ہاتھ سے بنانا تھی, اس لیے وہ حلال. ظہیر بھائی قرآن کے اندر جو انسٹرومنٹس ہیں نا ان کی حرمت واضح ثابت نہیں. نمبر ایک واضح ثابت نہیں ہے حرمت ان کی انسٹرومنٹس کا. احادیث مطلب بتا دیں, یہ جو آلات موسیقی ان کی حرمت سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کا مطلقاً حرام ہونا قرآن میں صریحاً جو ہے نا وہ نہیں ہے, وہ لہو اور لغو کے معنوں میں آتا ہے ود کنڈیشن. اگلی بات, احادیث اور روایات. حدیث کہتے ہیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, روایات ہم کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام کے فرمان, امام علی سے لے کر بعد امام تک. حدیث میں اور روایت میں آلات موسیقی کی حرمت ثابت ہے. اس کا بیچنا, اس کا خریدنا, اس کا استعمال. پھر کہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرِقَ, اگرچہ وہ زنا کریں اور چوری کریں وہ مومن رہیں گے, اور ایمان کی بنیاد پر, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر, توحید کی بنیاد پر وہ جنت میں جائیں گے. بنیاد جنت میں جانے کی توحید ہے. اب دیکھیے قرآن پاک میں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک نہیں معاف کرے گا, شرک کے علاوہ کیونکہ وہ توحید کے خلاف ہے. وہ توحید کے خلاف ہے. جو بنیادی چیز, جو کوالیفیکیشن جنت میں جانے کے لیے ہے وہ توحید ہے, صرف توحید ہے. علامہ صاحب صرف توحید نہیں ہے. آپ نے جو حدیث بیان کی ہے نا اس کی تشریح ایک اور حدیث کرتی ہے, بڑی عمدہ حدیث ہے. کل قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اس کے گناہوں کے رجسٹر 90 سے زیادہ ہوں گے, اور ایک رجسٹر اتنا طویل ہوگا وہ بندے کو پتہ لگ جائے گا میرا بیڑا غرق ہو گیا. تو اللہ پوچھے گا
ہاں جی یہ سارے گناہ کیے ہیں, تو بندہ کہے گا ان میں سے ایک گناہ کا بھی انکار نہیں ہے, اب تو معاملہ کھل گیا. تو اللہ کہے گا میں پھر بھی تیرے پہ ظلم نہیں کروں گا, تیری ایک نیکی ہے. اچھا, وہ فرشتے اس کی ایک نیکی ایک پرچی پہ, کہاں 90 رجسٹر ہیں اور کہیں پہ ایک پرچی پہ لے کے آئیں گے, وہ ترازو میں ڈالیں گے, اور وہ ترازو میں ڈالیں گے, اور اس پرچی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. اس پرچی کو کھولا جائے گا, بندہ کہے گا مجھے تو اپنی ایسی کوئی نیکی یاد ہی نہیں کہ جو یہ 90 رجسٹروں کے گناہ کھا گئی ہے. تو اس پرچی کے اوپر یہی کلمہ لکھا ہوگا کہ وہ بندہ موحد ہوگا, وہ بندہ توحید پرست ہوگا. یہ بات علامہ صاحب کی درست ہے. اصل میں توحید بالآخر اپنے تمام کے تمام گناہوں کا عذاب بھگت کے انسان کو جنت میں لے جائے گی. لیکن ہمیں یہ کہنے سے لوگوں کو یہ احادیث سنانی چاہیے, خوشخبریاں بھی ہیں, لیکن اس سے بے عملی پیدا ہوتی ہے. جیسے علامہ صاحب نے کہا نا, مطلب کہ ہم یہ حدیث سنائیں, حتیٰ کہ حدیث تو اس سے بھی آگے کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا بالآخر اس کو بھی جہنم سے نکال دیا دینار سے جائے شروع گا. کی بات, ہاں, پہلے اتنا ہو, دینار پھر نصف دینار پھر چوتھائی دینار, پھر رائی کے اوپر آ رائی پہ آ گئے, گئے. اور پھر رائی کے بعد بھی انبیاء سفارش کریں گے. آپ کو پتا, انبیاء, اولیاء, حفاظ, شہداء سفارش کرنا شروع کر دیں گے, جہنمی ایک تعداد میں نکلتے جائیں گے. پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے, اور بار بار کریں گے, اور پھر وہ ایک جملہ کہیں گے اب لگتا ہے جہنم سے کوئی آزاد ہونے والا نہیں. تو اللہ اس وقت کہے گا انبیاء سفارش کر چکے, اولیاء سفارش کر چکے, صدیقین اور شہداء سفارش کر چکے, لیکن وہ باقی ہے جو ارحم الراحمین ہے, اور جہنم میں سے ہر اس شخص کو نکال دے گا جو اس کلمے کے اوپر ہوگا, چاہے اس نے زندگی میں نیکی کا کوئی عمل نہیں کیا ہوگا. تو یہ بات تو ہے, لیکن اس بات سے کہیں شاہ جی غلط فہمی بھی نہ لیں. ہاں ہاں, بے عملی کی بے عملی نہیں کرنی. مطلب کہ بات یہ کہ جہنم کا جو عذاب ہے بھگتنے کے لیے تیار ہو, یعنی کون تیار ہے؟ کون تیار ہے؟ بلال بھائی, ان الدین عند اللہ الاسلام, قرآن پاک کی آیت ہے کہ جو بندہ رسالت کا منکر ہو وہ جنت میں نہیں جاتا. وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح عقیدے کا مسئلہ بیان کیا ہے. ایک بات لیکن جو انہوں نے کی ہے نا, اس کو میں ضرور بڑھانا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں وہ حدیث آ گئی بلال بھائی, بڑی اہم ہے. ہم لوگوں کو جب رحمت کی اور مغفرت کی حدیث سناتے ہیں, بے عملی پیدا ہوتی ہے. علامہ صاحب کی یہ بات بڑی اہم ہے, بے عملی پیدا ہوتی ہے, لیکن اس بے عملی کو دور کرنے کی ایک حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس دنیا میں سب سے زیادہ مشکل میں رہا, آدم سے لے کے قیامت تک سب سے زیادہ آزمائش اور تکلیف کسی بندے پہ آئی ہے, جب اس کو جنت میں ایک لمحے کے ہزار میں حصے سے گزارا جائے گا, وہ کہے گا مجھے تو زندگی میں کبھی کوئی غم ہی نہیں آیا. اور وہ بندہ جس نے یہ دنیا ساری کی ساری ناد و نام نعمتوں میں گزاری ہے, اس کو جہنم میں سے ایک لمحے کے ہزار میں حصے میں گزارا جائے گا تو وہ دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائے گا. تو وہاں پہ لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا, وہاں پہ ایسے ایسے لمبے عرصے انسان اگر یہ پریپیئر ہے کہ ہاں میں ہزاروں برس کی جہنم کاٹ لوں گا, تو پھر کلمہ توحید پہ قناعت کر لے. ہم نے زبردستی تو لوگوں کو جنت میں نہیں لے جانا نا. آپ فرماتے ہیں جی کہ اگر ہم نے یہ حدیث بیان کر دی تو اس سے بے عملی پیدا ہوگی. میرا سوال یہ, کیا یہ حدیث ہے؟ اگر ہے تو کس کی ہے؟ نبی پاک کی. ان کو نہیں پتا تھا کہ بے عملی پیدا ہوگی, انہوں نے بیان کیوں کر دی؟ یہاں پر آپ جو ہے وہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ دل سوز ہو گئے. یہ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کی بات درست ہے. فرمان رسول ہے, اس کو بیان کرو. اس کو بیان کر جب رسول اللہ نے بیان کر دیا, میں کہوں نہیں یہ سے جب ہم اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, میں ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں, میں یعنی اپنی ججمنٹ جو ہے نا وہ. لیکن ظہیر بھائی اکیلی یہ حدیث تو نہیں ہے نا, ڈرانے والی بھی ہے نا. دونوں کا وہ بھی اتنی بیان نہ کرو کہ ڈرا کے بندے کو توازن پیدا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ انسان صرف رحمت, لیکن اس کے اندر اپنی رائے شامل نہیں کرنی چاہیے, بریکٹ کر دینی چاہیے, بیان کر دیں. بالکل بیان کر دیں. جو خدا کے ساتھ شریک کرے وہ مشرک ہے, وہ تو جنت میں نہیں جائے گا. کبھی بھی نہیں جائے گا. گستاخ رسول کبھی بھی نہیں جائے گا. کبھی بھی نہیں جائے گا. مشرک کبھی بھی نہیں جائے گا.